یہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس زمانہ کے کچھ مفاسد لکھیں، اور ہم نے اپنی اس کتاب کو ان نیک لوگوں کی تحقیر سے پاک رکھا جو مختلف ادیان میں سے کسی دین پر بھی قائم ہیں، اور ہم صالح علماء کی حد تک اور مہذب شرفاء کی عیب گیری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا عیسائیوں یا آریوں میں سے، بلکہ ہم ان اقوام کے بے وقوفوں کا بھی ذکر نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو بہت زیادہ بےہودگی پھیلانے اور بدی کے اعلان کرنے میں مشہور ہیں۔ جو شخص اچھے کردار والا اور پاک زبان ہو، ہم اس کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اور ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان تینوں اقوام مسلمان، عیسائی، ہندو کے حقوق مساوی ٹھہراتے ہیں، اور ہم ان کے لیے شفقت اور رحمت کا بازو پھیلاتے ہیں، اور ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سب بزرگوں کی نہ صریحاً اور نہ ہی اشارتاً عیب گیری کرتے ہیں، کیونکہ توریہ اختیار کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ جو لوگ بظاہر پاک دامن ہیں ہم ان کی بھی ہرگز غیبت نہیں کرتے، اور ہم صحت مند جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں کھاتے سوائے ان بیماروں کے جنہوں نے خود کو ہر قسم کی برائی کے لیے پیش کر دیا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو بے آبرو کرنے کے در پہ رہتے ہیں، اور ان گندگیوں کے اظہار کے وقت اپنے دین کو ڈال بناتے ہیں۔ اور تو ہر قوم میں اس گروہ کے لوگ کثرت سے پائے گا، اور اگر تو نہیں جانتا تو سب قوموں سے دریافت کر اور جس سے مرضی چاہے اس حقیقت کے بارے میں پوچھ لے۔ یہ ان کے عام معمولی لوگوں میں سے ہیں، اور اقوام کی شرفاء کی نظر میں ان کی کوئی قدر نہیں۔ وہ اکابر کو گالیاں دیتے ہیں اور کسی بھی وہم کی بنا پر بہت زیادہ شور مچانے لگ جاتے ہیں۔ تو انہیں ذلت اور تنگ دستی کے باعث روتا ہوا دیکھے گا۔ ان کے مذہب کا دار و مدار حقیر مال ہے، خواہ تھوڑا ہی ہو تو وہ اس کی خاطر مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہم نے اس رسالہ میں صرف ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو گناہوں کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں اور بازاری عورتوں کی طرح انواع و اقسام کی خباثتوں پر جرأت کرتے ہیں، اور سرے بازار اپنے عیوب اور کبھی عادات ظاہر کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کی پردہ دری کرتے ہیں، اور اپنے پوشیدہ عیوب کو اکناف عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔ بس اپنے عیوب خود بیان کر دینے والے فاسق کی بات کرنا اہل عقل کے نزدیک غیبت نہیں۔ انہوں نے دیوانوں کی طرح اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ بس اس کتاب میں جو بھی ہم نے مخلوق پر اس زمانہ کے شریروں کے قصے بیان کیے ہیں تو اس سے ہماری مراد صرف اسی طبقہ کے لوگ ہیں، اور ہم ان چند مستور الحال کی مذمت کی تہمت سے بری ہیں، اور انہیں تمام جہانوں کا علم رکھنے والے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم تو صرف ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو علل اعلان بدیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کس شخص کو اس میں شک ہے کہ بدیوں کی ما فاسد عقائد ہمارے اس زمانہ میں کثرت ہو گئی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی تصدیق نہ کرے۔ بس عوام و خواص سے پوچھ لے، اور گمراہ فرقوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہے، اور متعصب لوگ نجاست خور جانور کی طرح نجاست کھاتے ہیں۔ اس میں اصل بات وہ ہے جو ہمارے آقا خیر الانام اور افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ کے بارے میں بتا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم ضرور اپنے پہلوں کی سنت پر اس طرح چلو گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ مسلمان ہر قسم کے دجل اور بناوٹ میں ان سے مشابہت اختیار کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے مذہب، اقوال اور اعمال وغیرہ اختیار کرنے کی طرح تم اختیار کرو گے۔ اگر ایک بالشت ہوگا تو ایک بالشت بر، اگر ایک ہاتھ کے برابر ہوگا تو ایک ہاتھ بر، اور اگر ایک بازو کی لمبائی کے برابر ہوگا تو ایک بازو بر، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہوگے۔ اور علماء پر یہ بات مخفی نہیں کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹے تھے۔ پس اس حدیث کا بیان یہ واجب کرتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے بھی ان کی مانند ہوں، اور یہ اختلاف نبوت کی صدی سے لے کر تبع تابعین کی صدی تک کی پہلی 3 صدیوں میں نہیں تھا، بلکہ سال ہا سال گزرنے کے بعد ظاہر ہوا، پھر دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ گیا، کیونکہ کینہ بڑھ گیا اور مردوں اور عورتوں کے سینوں سے علم کھینچ کر نکال لیا گیا، اور لوگوں نے ان جاہلوں کو اپنے امام بنا لیا جنہیں نہ تو علم دیا گیا ہے اور نہ ہی اہل قلوب اہل اللہ کی طرح کا حال عطا کیا گیا ہے۔ پس وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور گمراہی کی اشاعت بھی کی،
ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی شوکت اور ہمارے رب کی بزرگی کی شہرت حجاز کی طرف سمٹ رہی ہے، جیسے سانپ مصیبت کے وقت اپنے بل کی طرف سمٹتا ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے دین کی عظمت اور اس کی حدود کا احترام کہیں باقی نہ رہا۔ اور تو ان دونوں شہروں میں دین کی اس عمارت کے کھنڈرات دیکھتا ہے، جیسا کہ خزانے میں سے تھوڑا سا خالص سونا۔ اگرچہ ہم اس ملک میں بھی بعض بدعات چند لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں اس سے کہیں زیادہ بدعات آنن فانن راہ پا رہی ہیں۔ بئی ہم اسلام کی قوت اور اس کی عزت کی خوشبو سوائے اس مقدس سرزمین کے کہیں نہیں پاتے۔ جہاں تک دوسری سرزمینوں کا تعلق ہے تو ہم تو انہیں صرف غلاظت سے بری دیکھ رہے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس زمانہ میں بے حیائی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے، بلکہ یہ گناہ عقائد اور آراء میں بھی داخل ہو گئے ہیں اور لوگ ان کا اعلانیہ ارتکاب کرتے ہیں۔ زمانہ اندھیری رات کی طرح ہو گیا ہے، اور اس پر مستزاد تو دیکھتا ہے کہ پادری تحریر اور بیان میں مغالطہ ڈال کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے اموال اور عیسائی لڑکیاں پیش کرتے ہیں، اور وہ انہیں زمین اور زر کا لالچ دے کر اپنے مذہب کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اپنی آزادی اور بے قیدی کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت کر کے دکھلاتے ہیں، اور انہیں بہترین شراب پلاتے ہیں۔ پس مرتد یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ، نماز اور پرہیزگاری تو ان پر محض ایک چٹی کی طرح تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ کفر اس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے، یعنی ایک فریق سب کچھ چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ہر حملہ کا مناسب جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بہت غیرت رکھنے والا ہے۔ پس اس سے کنارہ کشی کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ کوئی دن نہیں گزرتا مگر اس میں نئی سے نئی بدعات پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ دشمن کلمات میں کبھی تحریف کرتا ہے تو کبھی زیادتی۔ امت اسلام فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ہر ایک نے دین کے معاملہ میں اپنی الگ راہ اختیار کر لی ہے۔ پس ان گروہوں میں سے کچھ افراد قوانین قدرت اور فطرت کے پیچھے چل پڑے ہیں، یعنی نیچری مذہب اختیار کر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے معجزات اور کرامات کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ یہ محض قصے ہیں جن کی قانون فطرت تصدیق نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمیں مشاہدات کے سلسلہ میں ان کا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سواد اعظم کو اختیار کر لیا، خواہ وہ شریر لوگوں کا ہی گروہ ہو، اور کہتے ہیں کہ جس نے اجماع کی راہ اختیار کی وہ ٹھوکروں سے بچ گیا۔ یہاں حاشیہ میں حضور تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی ضرب الامثال میں سے ایک مثل ہے جو اتباع پر ترغیب دینے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور اس کی غرض اجماع کی مدح کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے انفرادیت اختیار کی اور جمہور سے علیحدہ ہوا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ نشیبی زمین پر بیٹھ گیا اور تھکن کے باعث بلند مقام پر نہ چڑھا، پس سیلاب آیا اور اسے اس کے سارے ساز و سامان سمیت بہا لے گیا۔ پس اس سے غرض یہ ہے کہ انسان تنہائی اور نشیبی جگہوں پر ہمیشہ خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مثل ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی امثال ہر جگہ واجب العمل نہیں۔ انہوں نے اس کے موقع محل کو نہیں سمجھا اور نادانوں کی طرح کلام کیا۔ وہ سچے انبیاء پر جو ابتدا میں تنہا ہوتے ہیں ایمان نہیں لائے، اور ان پر درندوں کی طرح حملہ کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جماعت صرف صحابہ کے زمانہ تک تھا، پھر فیض عوج وقوع پذیر ہوا اور ان میں سے بہت سے لوگ صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ اسی لیے رحمان خدا کی طرف سے ایک حکم کی بعثت کی ضرورت شدت اختیار کر گئی، اور یہ خدائے منان کی طرف سے وعدہ بھی تھا۔ پس قوم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اہل حدیث میں سے ہیں۔ انہوں نے مقلدین کو خطاوار قرار دینے کے لیے اپنی آستینیں چڑھا لیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلام اس زمانہ میں باطل ہو گئی ہے اور اس کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گزشتہ رات کے افسانے ہیں، اور یہ زخموں کی مرہم نہیں بلکہ خود زخم پیدا کرنے والی اشیاء کی طرح ہے۔ انہوں نے ان آراء کو کثرت سے پھیلا دیا اور ان ہوائے نفس کو فاش کر دیا۔ پس دیکھ کہ کس طرح اس راہ کی پیچیدگی اور دشواری طول پکڑ گئی ہے، اور یہ عقیدہ فقیر سے لے کر امیر تک اکثر لوگوں میں سرایت کر چکا ہے، اور حکام کی نظر میں شریعت ایک متروک کنویں اور ویران شہر کی طرح ہو گئی ہے۔ اسلامی حکومتوں سے اس شریعت اسلامی کی شاخ کے ثمرات کا ماحق حاصل نہیں ہو سکے۔ گناہ کی سزا کے وقت ہماری ملت کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی ایسا بادشاہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو احکام نافذ کرتے وقت شریعت کی حدود کا خیال رکھتا ہو، بلکہ جب انہیں اس راستے کے لیے واز کیا جائے تو وہ غصہ سے بھڑک اٹھتے ہیں اور رب جلیل کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ وہ ناکیں کاٹتے ہیں اور آنکھیں پھوڑتے ہیں
اور ادنا سے جرم پر جلا دیتے ہیں اور غرق کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یقین کو تلاش نہیں کرتے اور ظنون کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے اشتعال میں آ جانے پر بہت سے لوگ ذبح کیے جاتے ہیں اور تھوڑے ہیں جو ان کے عطیات سے نوازے گئے ہیں۔ وہ معمولی سی چیز پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، خواہ وہ نادار لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جس وقت انہیں کسی شخص پر خیانت کا شبہ ہو جائے تو ان کے نزدیک ان کی سزا سوائے خون بہانے اور قتل کرنے کے کچھ نہیں۔ وہ بے گناہوں کو دکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور مصائب کے نازل ہونے کے دن سے نہیں ڈرتے، سزا دیتے وقت عدل کی رعایت نہیں کرتے اور جنگ سے پیار و محبت کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ وہ ارباب حکومت و سیاست کی شرائط سے واقف نہیں اور نہ انہیں فراست سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن عمل اسلام کی وصایا کے برعکس کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ ان اخلاق پر مداومت اختیار کرتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے مخالف ہیں۔ وہ نہ روزے کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کے قریب جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی لغزشیں دیکھتے ہوئے عدل کی راہیں اختیار نہیں کرتے اور عیب جوئی کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے، اور ان چغل خوروں پر بھروسہ کرتے ہیں جو کہ شیطان کی طرح ہیں۔ ان میں سے اکثر رعایا کا مال اپنی شہوات پر لٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ مال ظلم سے چھینتے ہیں اور پھر اسے بدی کے مواقع پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نیکی کے مواقع کی رعایت نہیں کرتے اور اسراف کی طرف مائل رہتے ہیں۔ تو انہیں لہو و لعب کی جگہوں پر ہی دیکھے گا، نہ کہ انصاف کے تخت پر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہوں کی بدیاں بھی بدیوں کی سردار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اثر بیوہ عورتوں، یتیموں، نیک مردوں اور نیک عورتوں تک پہنچتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیک نامی کے بعد ان کے ظلموں کی وجہ سے گمنام ہو گئے اور ان کو رد کرنے کی وجہ سے وجاہت پانے کے بعد بھی ذلیل ہو گئے، اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ دربان کے ذریعہ لوگوں پر اپنی ملاقات کی راہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے چغل خوروں کو چغل خوری کا ایک نیا طریق مل جاتا ہے۔ وہ ان کے دروازوں پر آتے ہیں اور پورے ثبوت اور تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ غریبوں کا شیرازہ بکھیر دیں۔ وہ گمراہی کی باتیں گڑتے ہیں اور جھوٹی باتوں کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ بس وہ ان افطراؤں سے زخمی، کمزور، خستہ حال لوگوں کا کام تمام کر دیتے ہیں اور درد کے ماروں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ شادیوں پر شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور دمبیوں کی طرح انہیں ذبح کرتے ہیں۔ وہ ملک کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ویران اور پراگندہ حال ہو گیا ہے، اور نہ رعایا کی طرف کہ کس طرح بدحال ہو گئی ہے اور اس کے امور الٹ پلٹ گئے ہیں، اور نہ لشکروں کی طرف کہ وہ کس طرح رنج و تکلیف میں مبتلا ہیں، اور نہ گھوڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح نظر انداز کر دیے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور رعایا کی جائیدادوں پر لاگو کردہ ٹیکس میں سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑتے، خواہ زمینی یا آسمانی آفات کی وجہ سے ان کے جانور ہلاک ہو جائیں اور ان کی کھیتیاں ضائع ہو جائیں، اور خراج وصول کرنے کی خاطر لوگوں کو شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں، خواہ زمین پر بروقت بارش نہ ہوئی ہو اور ملک میں قحط پڑ گیا ہو اور بھوک سے جگر پگھل گئے ہوں، اور خواہ چارہ ناپید ہو گیا ہو اور خوراک گراں ہو گئی ہو۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، خواہ رعایا ہلاک ہو جائے یا رزق حاصل کرنے کی شکتیوں کی وجہ سے ایک ملک انہیں دوسرے ملک میں جانے پر مجبور کر دے، اور وہ قوت نفس کی کمزوری کے باوجود اپنے بچوں کو ساتھ لیے سوال کرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہوں اور ذرہ بھر کے بھی مالک نہ ہوں، اور نہ ہی اس تک پہنچنے کی کوئی راہ پائیں۔ ان کے پاس اتنا بھی سامان نہیں جس سے وہ مشکل دنوں میں مدد لے سکیں۔ خشک سالی، شیر کی طرح حملہ آور بھوک، قابل کاش زمین نہ ہونے اور حکام کی طرف سے زمین کی فروخت پر پابندی نے ان کو تباہ کر دیا۔ مصیبت اتنی سخت ہو گئی کہ عورتوں کے حمل ضائع ہو گئے، بچے بلکتے ہیں لیکن انہیں خوراک نہیں ملتی۔ باوجود ان سب باتوں کے بادشاہ کا خراج وصول کرنے کے لیے سپاہی ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور انہیں نہایت سختی سے پکڑتے ہیں اور انہیں شکنجہ میں جکڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھاگتے کہاں ہو، ابھی تو تمہارے ذمہ اتنا اخراج باقی ہے۔ بس وہ بے چارے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش موت ہی ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ وہ ان کی کوئی فریاد نہیں سنتے، خواہ وہ اپنے کتنے ہی عذر پیش کریں۔ یہ ہے ان کی رعایا کی زندگی، جبکہ وہ خود تختوں پر بیٹھے ہنستے رہتے ہیں۔ وہ شراب پیتے ہیں اور جھومتے ہیں اور چھوکریوں سے کھیلتے ہیں، راتوں کو زنا کرتے ہیں اور دنوں میں ظلم کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے پاس مصیبت زدوں اور حوادث رسیدوں میں سے کوئی آ جائے تو وہ گالیاں دیتے اور دھکے دیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کی مصیبت کا قصہ تضرع اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا جائے تو وہ خاموش رہتے ہوئے اعراض کرتے ہیں اور ان کو کوئی جواب تک نہیں دیتے، ان کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی گریہ وزاری اور ان پر نازل ہونے والی مصیبتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔
اور ظلم کا معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور جانیں شکار کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ رعایا ہلاک ہو رہی ہے اور شہر ویران ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو مسلمانوں کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، اور ہم تمہارے سامنے دوسری قوموں کا قصہ بیان نہیں کر رہے۔ اے آسمانی تقدیر، ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ان امراء سے کتنی دور ہے۔ رعایا اپنے نفسوں کو سخت مشقت میں ڈال کر زمین کو زراعت اور شجرکاری کے لیے موزوں بناتی ہے، اور جب وہ زراعت کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ ان پر خراج مقرر کر دیتے ہیں، حالانکہ خود انتظام سلطنت کی شرائط ادا نہیں کرتے۔ یہ معلوم بات ہے کہ رعایا حاکموں کو اس لیے خراج ادا کرتی ہے کہ وہ ان کے حامی اور محافظ ہوں، اور جب ذمہ داری، کفالت اور حمایت کی شرائط باقی نہ رہیں تو حق زائل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ رعایا اس حکومت کی ماتحتی سے نکل گئی ہے، بلکہ وہ خراج جو کسانوں پر مقرر ہے خراج نہیں رہا بلکہ جزیہ کی مانند ہو گیا، جو کہ مغلوب ذمیوں کی گردنوں پر مقرر کیا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ اپنا خراج وصول کرتے ہی ہیں، خواہ کسانوں کی زمین میں بارش ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے ان کا عدل، پس دیکھ اور تعجب کر۔ اسی طرح ان کی دیگر عادات بھی ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں، اور نہ ان کے زخم قابل علاج ہیں۔ ان کی راتیں شراب اور موسیقی میں بسر ہوتی، اور ان کے دن چوسر اور قمار بازی میں گزرتے ہیں۔ مزید برآں ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں پرہیبت لگے اور جنگ کے وقت مظفر و منصور ہو۔ تو انہیں دنیا کی شہوات اور اس کی لذات پر بہت زیادہ حریص اور دنیا کے لہو و لعب اور اس کی جہالتوں میں مستغرق پائے گا۔ وہ نہ شراب کے جام کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی مصاحبوں کے گند کو۔ وہ نصیحت اور واعظ کا ایک کلمہ سننے کی بھی برداشت نہیں رکھتے، اور جھوٹی عزت کی پچ ان کو آ لیتی ہے، اور وہ غصے اور غیرت سے بڑک اٹھتے ہیں۔ ان کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو ان کو ان کی حالت خوبصورت کر کے دکھائے اور ان کے اعمال کی تعریف کرے۔ وہ عنفوان شباب اور اوائل جوانی میں فرما روائی اور حکومت پا لیتے ہیں، بس ان کی نفسانی خواہشات اور ان کے ہم نشین انہیں تباہی کے راستوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے امور کا نظم و ضبط سنبھالنے کی معرفت نہیں ہوتی، اور نہ ان کے دلی خیالات اور پوشیدہ حالات کی ان کو اطلاع ہوتی ہے، اور نہ انہیں ایسی عقل دی جاتی ہے جس سے اقتصاد، میانہ روی اور اعتدال کی رعایت رکھی جائے۔ پس وہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور دنیا کے ذخائر اور اس کے خزانے ان کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی غم پہنچ جائے تو ان سے صبر و استقلال نہیں ہوتا، بسا اوقات خود اپنے قدموں سے ہلاکتوں کی طرف جاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور زوال آ جاتا ہے۔ وہ اس عقل مند سے راضی نہیں ہوتے جو امور سلطنت کو مضبوط کرے، اور وہ عورتوں کی طرح کمینے لوگوں کو مخفی دوست بناتے ہیں، پس ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے یا پھر جنون یا رسوائی اور ہلاکت۔ انہیں فراست صحیحہ عطا نہیں کی جاتی اور نہ عقل مندوں جیسی فطرت۔ اور تجھے علم ہے کہ ایک اعلیٰ پائے کے فرما روا کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے عالی دماغ عطا کیا جائے اور ایسی عقل دی جائے جو عمیق در عمیق معاملات تک پہنچ سکے اور ہمہ جہت ہو، اور ایسا نور دیا جائے جو نشیب و فراز سب کا احاطہ کر سکے، اور یہ کہ وہ متکلم کے معافی ضمیر کی شناخت کر سکے اور مصنوعی اور حقیقی درد مندوں میں تمیز کر سکے، اور اسے ایسی بصیرت حاصل ہو گویا کہ وہ راز دل سے آگاہ ہو یا پوشیدہ رازوں کو اپنی مہارت سے بانپ لیتا ہو۔ اور فرما روائی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ حاکم سوجن اور موٹاپے میں فرق کر سکے، اور یہ کہ وہ سیاسی امور کی باریکیاں سمجھ سکے، اور اس کی رائے وزارت کے تمام اراکین کی آراء پر فوقیت رکھتی ہو، اس کا روب بہت عظیم ہو اور اس کے اشارے سے اس کے احکام نافذ ہوں، اور یہ کہ وہ امور کے نظم و ضبط اور اعتماد کے ساتھ ان کو بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو، اور یہ کہ وہ ان کو غور و فکر سے ادا کرے اور سچی بصیرت سے ان کو پورا کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پیچیدہ راہوں میں اس کے پاس خضر کی طرح دل کی دانائی کے انوار ہوں، اور خوفناک راہوں میں داخل ہوتے وقت باریک در باریک تدابیر ہوں۔ لیکن وہ اس مقام کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ اپنے عالم الغیب خدا سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی خندہ پیشانی سے گفتگو کرتے ہیں، اور صرف تیوری چڑھائے ہوئے اور تیز زبان سے ہی کلام کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ان پر لوگوں کے راز پوشیدہ رہتے ہیں، اور وہ یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ لوگوں کا وزن ترازو کے وزن کی طرح کر سکیں۔ پس جو رحم کا مستحق ہوتا ہے اس پر غضب سے بڑک اٹھتے ہیں، اور جو شیطان کی طرح ہو اس پر رحم کرتے ہیں۔ وہ رحم کے مستحقین پر آگ برساتے ہیں
اور نکموں کو سونا عطا کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہ شیطانوں کو خوش کرتے ہیں۔ ان کے بچپن میں جو لوگ ان کی تعدیب و تہذیب کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں وہ انہیں شراب، موسیقی اور پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر شراب کی محفلیں لگانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور بارش کے اوقات میں اور نسیم صبا کے چلنے کے وقت وہ اس کام کے لیے ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ پس بعض اوقات وہ تھوڑی تھوڑی شراب پیتے ہیں، پھر اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر اس پر مداومت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی عادات میں وہ پرورش پاتے ہیں اور شراب کی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ کیا زیادہ مل سکتی ہے، اور وہ لذات کو پورا کرنے کے لیے دوڑے پھرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیتے ہیں قبل اس کے کہ ان کا پاجامہ سیاہ ہو جائے اور ان کی داڑھی کے بال نکل آئیں، اور دن بدن اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ وہ لعنت اور ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور گمان کرتے ہیں کہ شراب ان کے بدنوں کو تقویت پہنچاتی ہے اور ان کے نفس کے سام کو بیدار کرتی ہے۔ ان کا شیطان ان کو فاسق عورتوں پر انگیخت کرتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شراب ان سے غموں کا بوجھ دور کرتی ہے اور ان سے غموں کی چادر اتار پھینکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب دل کو فرحت بخشتی ہے اور تھکاوٹ اور کمزوری دور کرتی ہے۔ جب وہ شراب پی لیتے ہیں تو سارا دن بےہودہ گوئی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں اور مددگاروں میں سے جو نہ چکھے تو اصرار کرتے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے شراب کے پیالے پیش کرتے ہیں اور اصرار کر کے پلاتے ہیں۔ پس وہ جو پیش کیا جاتا ہے اسے طوعاً و کرہن پی لیتے ہیں، پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہر رات جام کا دور چلتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹڈیوں کی طرح گر جاتے ہیں۔ وہ دن کو زینت و لباس کے لیے وقف رکھتے ہیں اور رات کو جام شراب کے لیے۔ ان کی بعض راتوں میں بازاری عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں، پس ان عورتوں کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے اور ان کو شراب شب کے پیالے پیش کیے جاتے ہیں۔ پس وہ ہمیشہ جام پر جام پیتے ہیں اور شراب سے جدا نہیں ہوتے، اور وہ کہکہے لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ باہم اسباب لہو و لعب کی مدح اور انواع و اقسام کی لذات کی گفتگو کرتے ہیں، اور گاہے سب سے لطیف قسم کی شراب کے بارے میں کلام شروع ہو جاتا ہے، اور گاہے گانے والیوں کی تعریف میں گفتگو ہونے لگتی ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں اس فاحشہ سے ہی شادی کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو نے ایک درخشاں ستارہ کو پا لیا۔ وہ بازاری عورتوں سے شادی کرتے ہیں، پس ان عورتوں کی سیرت ان کی اولاد میں سرایت کر جاتی ہے اور ان سے رذائل طبعاً صادر ہوتے ہیں نہ کہ ارادتاً۔ ان کی ماؤں کی طرح ان میں بھی حسن خلق، پاک دامنی اور زہد کی بو تک نہیں پائی جاتی۔ ہاں، ان میں بازاری عورتوں کی طرح تیز طبیعت کے ساتھ ایک قسم کی چالاکی، زینت کی محبت اور سرداری اور سیادت کی ہوس پائی جاتی ہے۔ پس وہ تکبر کرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ سعادت کے ساتھ ہو۔ ان میں سے اکثر اشارے بازوں اور چغل خوروں کی عادت پر ہیں، اور زانیہ عورتوں کی بیٹیوں کی طرح خود بین، غصے سے بفرنے والے اور جلدی سے اشتعال میں آ جانے والے اور کبر سے ناچنے والے ہیں۔ ان کے پیٹوں میں سوائے بخل، کینہ اور انات کی پیپ کے اور کچھ نہیں پایا جاتا۔ وہ صرف تفرقہ اور فساد سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے بندوں سے برائی ہی کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں بدی ہی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ وہ رہبانیت کے دعاوی کے باوجود حقیر دنیا کی کامیابی پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سچ اور سچ والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو حق سے دشمنی کرتے ہیں ان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں ان کی خطاؤں پر متنبہ کیا جاتا ہے، پھر بھی اپنی عیب جوئی میں جلدی کرنے کی عادت پر ندامت اختیار نہیں کرتے۔ اور جو کوئی ان کی آتش چکماک جیسی طبیعت کو سدھارنے اور ان کے تلوار کے جوہر کو سیکل کرنے کے لیے اٹھے تو وہ انہیں دنیا اور آخرت کی بلائی سے بیکار اور خالی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ خسیس، شیطان کے قیدیوں اور مفسد گروہ میں سے پاتا ہے۔ جو ایک زانیہ کے رحم سے نکلا ہو وہ ہدایت پر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ فاحشہ عورتوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان عورتوں اور ان کی اولاد کی وجہ سے ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پورا ہوا، جیسا کہ تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور ہمارے آقا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی جو علامات بتائیں وہ سچ ثابت ہوئیں۔ ان بازاری عورتوں کا نطفہ اکثر بچوں میں داخل ہو گیا ہے اور ملک کے اکثر حصے ان سے بھر گئے ہیں، اور یہ عورتیں کم نہیں ہو رہی بلکہ تعداد، کیفیت، خباثت اور ضرر میں بڑھ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ہر روز کثرت اور شدت سے اسی طرح جاری ہے۔ یہ وہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے لیے مقدر کیا ہوا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ جس نے ان سے اعراض کیا اور چلا گیا
اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عاقبت کی طرف نظر کیے بغیر مرغوبات شہوت کی طرف جھک گئے اور اس فاسق گروہ کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ لذت سے کامل حظ اٹھانے کے لیے مرے ہی جاتے ہیں، وہ شراب خانہ کے مدہوشوں کی طرح فاحشہ عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہ ہرنی کے بچوں اور کتیا کے پلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ ان کے گرد اسی طرح چکر لگاتے ہیں جیسے وہ عورتیں نفس امارہ کی خواہشات کے تحت گھومتی ہیں۔ ان عورتوں کا نام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیۃ الدجال یعنی دجال کی ہرنی رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس دھوکہ باز دجال سے پہلے ان عورتوں کا خروج یقیناً مقدر ہے، تاکہ وہ عورتیں اس دجال کے ظہور کے لیے ہراول دستہ ہوں، جیسا کہ چوہوں کی کثرت طاعون جارف پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ حقیقت میں فاحشہ عورتیں ایک پلید گروہ ہیں، اور وہ لوگوں پر انواع و اقسام کی زینت، لباس، گالوں کی سرخی اور نزاکت کے ذریعے اپنی صفائی اور نفاست ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ان کی طرف سے دجال کی طرح کا دجل ہے، اور وہ اس سے کامل مشابہت رکھتی ہیں، پس وہ اس مماثلت کی علامت کے طور پر دجال کے رہاس قرار دی گئی ہیں۔ پھر یہ کہ دجال کے افعال مردوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ عورتوں کی طرح اپنے جھوٹے چہرے کو چھپاتا ہے، اور جاہل لوگوں کا شکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو صادقوں کی طرح ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے مکروں کو اس فاحشہ عورت کی طرح چھپاتا ہے جو اپنے بڑھاپے کو تیل کی مالش، خضاب اور اس قسم کے مختلف جتن کر کے چھپاتی ہیں۔ پس اس میں یہ اشارہ ہے کہ دجال اور فاحشہ عورتوں کی ایک ہی سیرت ہے، اور یہ دونوں گروہ ہیلوں اور عملوں میں مشابہت رکھتے ہیں، اور دروگوئی اور نرم گفتگو سے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے میں مماثلت رکھتے ہیں۔ تو بعض بوڑھی فاحشہ عورتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کریم لگا کر، آراستہ کر کے اور خوبصورت بنا کر جوان عورتوں کی طرح ظاہر کرتی ہیں۔ پس جاہل شخص اس کے بدصورت چہرے کو چمک میں 14ویں کا چاند تصور کرتا ہے۔ بس جو کچھ بھی فاحشہ عورت مکر و فریب سے کرتی ہے اور ہرنی کی طرح اپنی چالاکی دکھاتی ہے، اسی طرح دجال کرتا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی زینت ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کے پیٹ میں شراب جوش مار رہی ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ راست باز کی طرح ہوتا ہے، اور وہ چرب زبانی کی زینت اور کلام میں تواضع دکھا کر اپنی حقیقت کو لوگوں کے گروہوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ بس یہ فاحشہ عورت اور یہ دجال باہم مقابل آئینوں کی طرح ہیں، اور اس میں بارگاہ نبوت کی طرف سے ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب بدی کی کثرت ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے، بہت بڑھ جائے اور موجیں مارنے لگے، تو یہ ایک دوسری بدی کو جنم دیتی ہے، ایسی خاصیت کے ساتھ کہ وہ کیفیت کے رنگوں میں پہلی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ہم نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ ایک گھر کی عورتیں اگر فاسقہ ہوں تو اس گھر کے مرد بھی دیوس اور دجال ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اولین سے لے کر آخرین تک ہر دو لازم و ملزوم ہیں۔ بس اگر تو اہل علم میں سے ہے تو غور کر۔ پھر ہم بادشاہوں اور امراء کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہاں حاشیہ ہے، حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ وہ امور ہیں جو ہم نے اس ملت کے بعض مسلمان بادشاہوں اور امراء میں دیکھے جو کہ چوپایوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہمتوں کو لذات تک محدود کر رکھا ہے، اور خلافت کے سبزہ زار کو جنگل کی طرح کر چھوڑا ہے۔ سوائے صبح کی شراب پینے کے ان کا کوئی اور شغل باقی نہیں رہا، اور شام کی شراب کے علاوہ ان کی راحت کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ جب بادل سورج کو ڈانپ لیتے ہیں تو وہ تیز شراب پیتے ہیں، اور بادل ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے ملک طرح طرح کے فتنوں سے تباہ ہو گئے، اور رعایا پر گوناگوں مصیبتیں اور مشقتیں نازل ہوئیں۔ راستے غیر محفوظ ہیں، اور قبائل باہم دست و گریبان ہیں۔ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کے ملکوں میں تنہا سفر کر سکے، وگرنہ وہ لوٹ لیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ لوگ حکومت برطانیہ کے حکام کے نظام و انتظام، ان کی اچھی صفات، عقل کی پختگی، سیاست کے طریقہ کار اور فراست کے عجیب کرشموں کی طرف نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ہر بیمار کا علاج کیا، اور کسی اندرونی مرض کو بھی بے علاج نہ چھوڑا۔ وہ ہر فریاد کرنے والے اور مدد کے لیے چلانے والے کی داد رسی کرتے ہیں، اور ہر مشکل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور ہر کجی کو اپنے ہاتھوں سے درست کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے احسانات سے ہر مظلوم پر رحم کرتے ہیں۔ وہ پہلے عطیہ سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سیاسی امور میں بہت سا مال خرچ کرتے ہیں، پھر ان کے اموال انجام کار انہی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہ ایک شاخ لگا کر باغ کے اور دلوں کو خوش کر کے باغات کے مالک بن جاتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے طاعون کے مصائب کے وقت
बावजूद जाहिलों की बदजन्नी और बदगमानियों की कसरत के किस तरह पानी की तरह माल बहाया। बस वो ऐसे नहीं थे कि किसी भी सरकश की परवाह करते, यहां तक कि उन्होंने राय और सोच विचार को तकमील तक पहुंचा दिया। इसी तरह मैं तुर्क सुल्तान का अपने मुल्क के दूर नजदीक इलाकों में यही तर्ज अमल पाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसके बारे में मेरे हुस्न ज़न पर पूरा उतरेगा। और कोई शक नहीं कि इसका जिक्र खैर सारे अरब में मशहूर है और उसकी तारीफ ज़बान ज़द आम है। बस हम इसके लिए दुआ करते हैं और उसके बारे में नेक ज़न रखते हैं। उसके मुल्क हर किस्म के गजंद से महफूज हैं। उन रवायात के मुताबिक जो हम तक पहुंची हैं वो नेकी पर कायम है, और हम उसके जिन उमूर को समझ नहीं पाए हम उनकी तावील करते हैं। और आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और इन्हीं पर जजा सजा और पादाश का दारोमदार है। और हम देखते हैं कि इसके हाथ से बहुत सी नेकियां जारी हैं, और वो खादिमुल हरमैन भी है। और इन दो आंखों मुकामात मक्का और मदीना की बरकत से अल्लाह ताला उसकी आंखों को रोशन करे। उसकी ममलकत में दीन और दीन के हामियों के लिए बहुत से वज़ाइफ मुकर्रर हैं। बस उसके इकबाल, अजमत और इज्जत का यही सबब है। मगर हमने देखा और मुशाहिदा किया है कि उसकी हुकूमत के बाद अरकान खाइन हैं। इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा। जब कभी उस पर कोई मुसीबत आई तो उसका सबसे बड़ा सबब यही गिरोह होगा। बस हासिल कलाम यह है कि हम सुल्तान को मलामत का निशाना नहीं बनाते और सिर्फ मदह और तारीफ से ही उसको याद करते हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे सल्तनत के दकीक उमूर का इससे भी ज्यादा इल्म अता फरमाए और उसके अराकीन से गफलत का मादा खत्म कर दे और उनमें होशियारी और चुस्ती की रूह फूंक दे, और उसको ऐसी अज़्म व हिम्मत अता फरमाए जो उसके मर्तबा के शायान शान है कि जो हजरत अहदियत का जिल है। और अल्लाह ताला की यह आदत जारी है कि उसका गजब गाफिलों पर भी उसी तरह वारिद होता है जैसे मुजरमों पर, और रब्बुल आलमीन की जनाब से उनसे यकसां सलूक होता है। और हम नहीं चाहते कि इससे ज्यादा इस सुल्तान के बारे में बात करें, अगरचे हमें उसकी हुकूमत के बाज अमायदीन के बारे में खबरें पहुंची हैं, मगर हम उनकी पर्दापोशी करते हैं। हाशिया खत्म। फरमाया कि फिर हम बादशाहों और उमरा के जिक्र की तरफ लौटते हैं। बस हम कहते हैं कि इस जमाना के उमरा पर मोहर बाकी नहीं रही, यानी उनके उयूब ढके छुपे नहीं और उनके उयूब बयान करने की जरूरत नहीं। वो हमारे इस जमाने में कई किस्मों में तकसीम हो चुके हैं और बदकारी और जराइम के इर्तिकाब में एक दूसरे से बड़े हुए हैं। उनमें से बाज को तू औरतों और शराब का गर्विदा पाएगा, और बाज को रंग खानों का, और बाज को तू देखेगा कि वो जरबाते रुबाब की आवाज पर फरेफ्ता हैं और खूबसूरत औरतों की आवाज और नगमों की तरफ कसरत करने वाले हैं, और चमक दमक वाली कमीनी औरतों की आवाज पर मरे जाते हैं। उनमें से बाज वो हैं जो सफर से, हालांकि वो अजाब का टुकड़ा है, लुत्फ अंदोज होते हैं ताकि यूरोप की औरतों के साथ शराब पिएं और उनके जरिया अपनी आंखें तरोताजा करें और जवानी की खुशी को कमाल तक पहुंचाएं। बस कव्वे की तरह कभी वो मगरिब का रुख करते हैं और कभी मशरिक का, और शहवात की हिरस की ज्यादती के बायस वो अपने मुल्कों को फरामोश कर देते हैं। और जब उनके वज़रा उन्हें बाज मुहिम्मात के फैसले के लिए बुलाएं तो लापरवाही की वजह से लैतुलाल से काम लेते हैं। वो मदहोशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें नेक व बद की कोई खबर नहीं होती और मामलाते हल्लो वक्त की कोई परवाह नहीं करते, और ना औरतों से जुदा होते हैं और ना गार से बाहर आते हैं, खा दुश्मन उन्हें गफलत में पाकर कत्ल कर दे। और उन्हें हलाक नहीं किया मगर फाहिशा औरतों और बकरे के गोश्त के कबाबों के साथ शराब नोशी ने। वो रियाया और मुकदमात के फैसलों की तरफ तवज्जो नहीं देते। लोगों की बदबख्ती की वजह से इस जमाना में फाहिशा औरतों की कसरत हो गई है और पर्दा की रस्म खत्म हो गई है। बस वो फाहिशा औरतें नौजवानों के लिए वबाल बन गई हैं। उन्होंने चेहरों से अपने नकाब और मुंहों से अपनी लगाम हटा दी है, और तो लोगों को देखता है कि वो आशिकों की तरह सरे बाजार उनकी हमनशीनी में शराब पीते हैं और एक दूसरे को जाम पेश करते हैं। और बसा औकात तो फाहिशा औरत कसरत शराब की वजह से बाजार के वस्त में और लोगों की गुजरगाह पर ही गिर जाती है। फिर जो उस पर आशिक होता है उसे गधों की तरह उठाता है और नौकरों की तरह उसे उठाए हुए बाजार में चलता है, और लोग हंसते हुए और लानत मलामत करते हुए उसकी तरफ देखते हैं, मगर वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करता और हर कूचा से अजीब सूरत और रुस्वा कुन कैफियत में गुजरता है। पेट में शराब होती है और पीठ पर जवान औरत, और वो इस फाहिशा के इलाज के लिए तबीब की सी कोशिश सर्फ करता है। वो औरत उसके दिल में घर कर जाती है, फिर वो इसका आसीर हो जाता है
اور اس کے گواہ کلیتاً اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس کے رخسار کی سرخی کی وجہ سے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف شیرین سمجھتا ہے، اور اس کے آنکھیں پھیر لینے کے خوف سے اس کے جھوٹ کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس کی قربت سے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ہدایت کی راہوں پر نہیں چلتا۔ صحت برباد ہو جاتی ہے اور اس کے وجود میں خلل آ جاتا ہے۔ اس بازاری عورت کے لیے وہ اپنی بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے، خواہ بھوک کی وجہ سے اس بیوی کا اندرونہ جل رہا ہو۔ بدکار عورتوں کی کثرت، نیک عورتوں کی قلت، فسق و فجور کا اظہار کرنا اور اس کی پرواہ تک نہ کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بس کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ انہی برائیوں کا زمانہ ہے۔ لوگوں کو جو وبا، قحط وغیرہ آفات پہنچی ہیں، ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، اور نہ وہ ان پر جو انواع و اقسام کی مصیبتیں اور طرح طرح کے حادثات ٹوٹے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان پر کئی نشانے عبرت ظاہر ہوئے، لیکن وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے لڑائی کرتے ہیں اور صلح کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور نیکی، ٹھہراؤ اور حلم کے راستے اختیار نہیں کرتے۔ اور ان گناہوں اور خطاؤں کے صادر ہونے کا راز یہ ہے کہ لوگ جلیل القدر صفات والے خدا سے غافل ہیں اور جزا سزا کے دن کو بھول گئے ہیں۔ ان کے دل رب کائنات کے وجود کے منکر ہو گئے ہیں۔ پھر محرکات اور اسباب کے اختلاف کی وجہ سے گناہ بھی مختلف اقسام کے ہو گئے ہیں، اور ہر گناہ اپنے محرک اور سبب کی مناسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو کوئی بھوک کی آزمائش میں گرفتار ہے وہ جیب تراشی اور چوری کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جس کی عیالداری اور قرض کے بوجھ سے کمر جھک گئی ہے وہ وعدہ خلافی، ہیلہ سازی اور جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گیا، اور جس کا دل نازک بدن عورتوں میں سے کسی لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو جائے وہ آنکھوں کی خیانت اور آنکھ کو گندا کرنے کی عادت اور توبہ شکنی، عہد شکنی اور وعدے توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان بد تحریکات میں سے کسی ایک کی وجہ سے فاسق مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوتاہی کرتا ہے۔ پھر صحبت اور میل ملاپ کی اپنی تاثیرات ہیں، بدی کی مجالس میں زہریں اور آفات ہیں، اور جس شخص کی بدی اس قسم کے میل جول سے مستحکم ہو جائے تو وفات کے وقت تک اس کی بہتری کی کوئی امید نہیں، اور جو برائی کی حالت میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا تو اس کا شر بھی قوی ہوتا ہے اور اس کا بڑھاپا سخت نافرمان ہوتا ہے، اور اس کے دل کی اصلاح نہ طبیب کر سکتا ہے اور نہ ہی فلسفی۔ وہ خباثت پر ہی مر جاتا ہے لیکن گمراہی سے دستکش نہیں ہوتا، اور اس کا بد نامہ اعمال لپٹنے میں نہیں آتا، کیونکہ اس کو بدترین بڑھاپے نے آ لیا ہے اور اسے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں ہے، اور خوشحال زندگی منہ موڑ چکی ہے، اور جو تھوڑی باقی ہے اس کا اسے کوئی خوف نہیں، بلکہ دنیا کے اموال، اس کی جائیداد، اس کی جاگیریں، اس کے سونے، اس کے باغوں، اس کے پھلوں، اس کا مسکن، اس کی سکینت، اس کے پھول اور اس کی زینت کی طرف اس کا میلان بڑھ گیا، جبکہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی نیند یعنی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بئی ہما وہ چاہتا ہے کہ زمین میں موجود ہر چیز، خزانے، دفینے، علوم اور فنون، شہر اور قلعے، دریا اور چشمے، گھوڑے اور چارپائے، محامد اور القاب، دنیا کی تدابیر اور اس زمین کے مخفی رازوں کا علم اس کو حاصل ہو جائے، نیز صنعتوں کی حکمتیں اور ان کے اسرار اور مقامات، انکشافات غیب، بڑھاپے کا علاج اور کیمیا گری کا نسخہ، دشمنوں کو ہلاک کر دینے والے عزائم، عمر بڑھانے والی ادویات اور عملیات محبت و تسخیر، جنات، سب کے سب اس کے ہو جائیں۔ پھر بعض عقائد ایسے ہیں جو بدیوں کو جنم دینے والے ہیں اور عادتوں کی خباثت کو مستحکم کرنے والے ہیں، جیسا کہ مشرکین ہند نے نرینہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس مقصد کے حصول کی حرص میں حرام کاری کے طریق پر بدکاری کو جائز قرار دیا ہے۔ پس وہ خود اپنی بیویوں کو پوشیدہ دوست بنانے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ بچہ حاصل ہو جائے، خواہ ایک عرصہ تک کثرت سے بدکاری کرنے کے بعد ہی ہو، اور وہ اس عمل کو نیوگ کا نام دیتے ہیں۔ حضور حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، واضح ہو کہ نیوگ کا لفظ نیک سے اخذ کیا گیا ہے جو کہ کثرت جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ نیوگ نیک کی جمع ہے اور جمع کثرت پر دلالت کرتی ہے، اور مناسب تو یہ تھا کہ اس کا نام بوگ یعنی گدا گدی کا ملاپ رکھا جاتا۔ اس زمانہ میں اس قبیح عمل کی بہت تاکید کی جاتی ہے اور اعلانیہ اس پر تحریص و ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان امور باطلہ کو اپنے اعتقاد میں داخل کر لیا ہے۔ وہ اس کو رواج دینے پر اور عید کے چاندوں کے انتظار کی طرح ان کے مواقع کی طاق میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح بعض مسلمانوں میں بھی بعض فاسد عقائد راہ پا گئے ہیں اور حقیر متاع کے رواج کی طرح رواج پا گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی لوگوں کے سامنے غار سے نمودار ہوگا اور منکروں کو غفلت کی حالت میں پکڑ لے گا،
اور مسیح آسمان سے نازل ہوگا اور اس کے ساتھ خدائے کبریا کے فرشتے ہوں گے۔ پھر نعوذ باللہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دشمنان اہل بیت میں سے دیگر کو زندہ کرے گا۔ پس نعوذ باللہ مسیح اور مہدی ان دونوں کو سخت اذیت کے ساتھ قتل کریں گے، اور اس دن ہر فرد کو جو امامیہ فرقوں میں سے ہے عقاب کے پروں کی طرح 2 پر عطا کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے غیبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گوشت کھایا۔ پس وہ مسیح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی طرح آسمان کی طرف اڑیں گے۔ پھر اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کی گردن کاٹیں گے، کیونکہ وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، نیز شیعوں سے عداوت رکھا کرتے تھے، اور وہ اس پاک معصوم مطہر فرقہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس دن ان کے ہاتھوں سے کوئی سلامت نہیں رہے گا، اور نہ روئے زمین پر کوئی زندہ بچے گا سوائے اس کے جس نے تمام لوگوں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی اور آپ کو وسیع مانا اور لوگوں کی امراض کے لیے طبیب سمجھا، اور آپ کی خلافت حقہ بلا فصل پر ایمان لایا، اور نعوذ باللہ سوائے چند جو لگ بھگ 5 افراد کے ہیں باقی تمام صحابہ پر لعنت کی۔ اس طرح اہل حدیث بھی حنفیوں، شافیوں، مالکیوں اور حنبلیوں کی عیب گیری کرنے لگ گئے۔ ان میں سے بعض نے بعض کو جاہل قرار دیا اور دوسروں کو خطا کار ثابت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم واضح حق پر ہیں، اور بجز مسیح کے خون پر ایمان لانے کے کوئی نفس نجات نہیں پائے گا، اور عنقریب مسیح مقرب فرشتوں کے ہمراہ نازل ہوگا۔ پس تب مسیح ہر اس شخص کو پکڑے گا جس نے اس کی الوہیت کا انکار کیا ہوگا، اور اسے قصابوں کی طرح ذبح کرے گا، اور اس دن کوئی نجات نہیں پائے گا سوائے اس کے جو کفارہ پر ایمان لایا، اور جو ایمان لے آیا تو وہ نجات پا گیا، خواہ نفس امارہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس ملک کے مشرک ہندو کہتے ہیں کہ حقیقی دین تو ہمارا دین ہی ہے، باقی سب تو آگ کا ایندھن ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ خم ڈالنے کے لیے اپنی اپنی شاخوں کا امتحان لے رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور ہر بلندی اور پستی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور نیزہ زنی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گرانے اور جاڑنے کے لیے آستینے چڑھائے بیٹھے ہیں، اور ایک ایسا طوفان ظاہر ہو گیا ہے جس کی مثال آدم سے لے کر اس زمانہ تک نظر نہیں آتی، اور تو اس میدان میں لوگوں کو باہم کشتی کرنے والوں کی طرح دیکھتا ہے۔ انہوں نے اتنے رسائل اور کتابیں لکھی جن کا شمار ممکن نہیں، اور وہ دریا کے قطروں، خشکی کے کنکروں اور سنگریزوں کی طرح لاتعداد ہو گئی ہیں۔ وہ سب اسلام پر حملہ آور ہوتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پوری کوشش سے اس کی بہکنی کے لیے متفق ہو گئے ہیں، اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زخمی کرنے کے لیے ایک ہی کمان سے ان سب نے تیر پھینکے، کیونکہ اسلام نے ہی ان کے دین کے تمام عقائد اور احکامات میں مخالفت کی، سوائے خدائے کریم و علیم کی حمایت کے ہمارے دین کے لیے اور کوئی حمایت باقی نہ رہی، اور تنگی ایام کی وجہ سے زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ پس اللہ تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور اپنے امر کو حق کے ساتھ نازل کرے، اور پھٹے ہوئے چاند کو جوڑنے کے لیے نشان دکھلائے، اور جنگ کو ختم کرے، اور نور سے اپنے دین کی تائید کرے، اور اپنے نشانات کے لشکر کو سرحدوں پر جمع کرے، کیونکہ تمام قومیں متحد ہو کر مقابلہ کے لیے آئی ہیں، اور تو انہیں شدت حرص میں بدمستوں کی طرح پاتا ہے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہیں۔ دین ان کے ہاتھوں میں قیدیوں کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کو دیکھا کہ بہت مزاحمت کرنے والے اور خوب مضبوط ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور سخت حملہ کرنے والے، اور صاحب مال و دولت، مکر اور ہیلا کرنے والے، چالاکی اور ہمت والے، صاحب ایجاد و صنعت، خصومت میں تجربہ کار اور ماہر اور مستقل مزاج اور تحمل والے، اور ہیلوں میں دور اندیش اور بیدار مغز ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس نے غافل پایا، اور ان میں سستی، ضعف اور معلومات کی قلت، دنیا میں مستغرق، لاپرواہی، کم ہمتی اور نیتوں کا بگاڑ مشاہدہ کیا، اور اس نے دین کو پردیسیوں کی طرح تنہا پایا۔ پس اس نے آسمان پر ایسے علوم اور نشانات تیار کیے جو دین کو تمکنت بخشیں، جیسا کہ زمین پر ہیلے اور مکر تیار کیے گئے تھے جو ہوائے نفس سے مخلوط تھے۔ اس نے کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک شخص مبعوث کیا، اور اپنے عرش سے اسے برگزیدہ بنایا، اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اور شکر نہیں کرتے، اور زمانہ کی حالت کی طرف نہیں دیکھتے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر نہیں کرتے، اور ٹھٹھا کرتے ہو اور خوف نہیں کرتے؟ تم اللہ تعالیٰ کے نشانات دیکھتے ہو اور پھر ایسے گزر جاتے ہو گویا تم ان سے بالکل ناآشنا ہو۔ کیا چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگا، اور یہ دونوں گرہن رمضان میں اکٹھے نہیں ہوئے؟ کیا صدی کے سر
آغاز سے قریباً 5واں حصہ گزر نہیں چکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچ فرمایا تھا اور جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور مجدد ہے تو مجھے دکھاؤ۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جھٹلاتے ہو اور ان کے بیان کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا تم قادر اور جزا سزا دینے والے خدا سے نہیں ڈرتے؟ اے عزیزو، زمانہ ہر ایک جہت اور ہر ایک پہلو سے خراب ہو گیا ہے، اور لوگوں کو ہر قسم کے جرم اور گناہ نے گھیر لیا ہے۔ بدعات اور رذیل کاموں کی کثرت ہو گئی ہے، اور اخلاق فاضلہ اور صفات حمیدہ کم ہو گئی ہیں۔ راست گوئی کبریت احمر کی طرح نایاب ہو گئی ہے، اور اخلاص کے ساتھ نصیحت کرنا سب سے مشکل خلق ہو گیا ہے۔ دوسروں کی لغزشوں کی تلاش، خوبیوں اور نیکیوں کو چھپانا، احسان فراموشی کرنا، دوستیوں کو توڑنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو لوگوں نے عادت بنا لیا ہے۔ دل سچی دوستی کی بجائے جنگ کی طرف مائل ہیں۔ انہوں نے محبت اور بھائی چارہ کے عہد کو توڑا اور وہ چیز اختیار کی جو تقوی اور پرہیزگاری کی سیرت کے خلاف ہے۔ وہ عورتوں کی طرف دوستی اور شدت محبت سے مائل ہوتے ہیں، اور اللہ سے جو کہ سب محبوبوں سے حسین تر ہے محبت نہیں کرتے۔ وہ زانی لڑکیوں کے دل دادا ہیں اور گانوں اور گانے والیوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ مساجد ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں سے خالی ہیں۔ وہ نوخیز لڑکوں کے چہروں میں لذت و سرور تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے رب کو انہوں نے مہجور چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس حقیر دنیا اور ریاکاری کے امور کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کے کثرت نے مال خرچ کرنا ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ان میں سے بہتوں کو پائے گا کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں اور ان کا کبر اور غرور بڑھ گیا ہے۔ وہ اپنی بیویوں اور خادموں کو زیادہ نمک ہونے اور آٹے کے پتلے ہونے جیسے معمولی قصوروں پر مارتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ ان کے سر پھوڑ دیں، محض اس بات پر کہ وہ کھانے کے وقت ٹھنڈا شیریں پانی کیوں نہیں لائے، اور بسا اوقات انہیں صرف اس بات پر تماچے مارتے ہیں کہ ان کی جائز سکونت پر جھاڑو نہیں دیا گیا، یا قالین نہیں بچھائے گئے، یا تکیے صف بصف نہیں رکھے گئے، اور وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، منہ بسورے ہوئے، دانت پیستے ہیں اور ایسے چلاتے اور چیختے ہیں گویا کہ وہ مرا چاہتے ہیں۔ وہ آوازیں بلند کرتے ہیں اور غصہ سے کانپنے لگتے ہیں۔ وہ مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں اور انہیں کتوں کو دتکارنے کی طرح دتکارتے ہیں، اور جب وہ کسی غرض کے لیے ان مسکینوں کے محتاج ہو جائیں تو فریب کاری سے کام لیتے ہیں لیکن اخلاص نہیں رکھتے، اور اگر خادم آنے میں دیر کر دے تو وہ اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور انہیں سزا دیتے ہیں کہ تم کہاں تھے، کدھر تھے۔ وہ نوکروں کو کاٹ کھاتے ہیں اگر وہ کھانا وقت پر حاضر نہ کریں۔ وہ گوشت کا معائنہ کرتے ہیں اور اس سے ذرا سی بو آنے پر پسلیاں توڑ دیتے ہیں۔ عقل مند خادم اگر ظلم و جور کا عادی نہ ہو تو اسے گالیاں بکتے ہیں اور اس ظالم سے انس رکھتے ہیں، خواہ وہ بیل سے مشابہ ہو۔ وہ بیواؤں پر ظلم کرتے ہیں، خواہ وہ ان کی قریبی اور پڑوسی ہوں یا ان کی قرابت دار اور ان کے بھائیوں کی بیٹیوں میں سے ہوں، اور اگر ان میں سے کسی کا ایک یا دو بھائی بھوکے ہوں تو ان کو بھائیوں کی طرح ایک لقمہ بھی نہیں دیتا، خواہ وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ دونوں موت کے قریب ہیں اور بھوک نے انہیں سانپ کی طرح ڈس لیا ہے۔ اور اگر کوئی زانیہ عورت آ جائے تو دروازہ کھولنے کے لیے لپکتا ہے اور مرحبا کہتے ہوئے اسے ملتا ہے، لیکن کسی ہمسائے کی یہ مجال نہیں کہ اس کے صحن میں اترے اور اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو، خواہ بھوک اسے اپنی چھریوں سے کاٹ رہی ہو۔ وہ بڑے لوگوں کے کھانے کے لیے تکلف کرتا ہے اور ان کے لیے ہر قسم کا کھانا مہیا کرتا ہے، اور انہیں اپنے نفس پر بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ان کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرتا ہے، خواہ کھانے والے کو ہیضہ ہی ہو جائے۔ ریا کی راہوں میں تکلیف برداشت کرتا ہے اور رات کے کھانے سے جو موجود ہو سوالی کو نہیں دیتا، اور بھوکے کی طرف خوش خلقی سے نہیں دیکھتا۔ وہ سائل کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے، اگر وہ ایک گھڑی بھی کھڑا رہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سوالی اس کے پاس اندھیری رات میں آیا ہے اور اس کو جو تکلیف اٹھا کر اس کے پاس آیا ہے، اور اسے ایسا مہمان نواز سمجھتا ہے جو خدائے لطیف سے ڈر کر اسے روٹی دے دے گا، پس وہ اسے اپنے گھر سے دھکے دیتا ہے، اور یہ علم رکھنے کے باوجود کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس پر رحم نہیں کرتا، خواہ اس نے 2 دن سے کھانے کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ غریب بیچارہ تاریک و تار رات میں کہاں جائے گا اور درد اور اضطراب کے عالم میں کیا کرے گا۔ حاصل کلام یہ کہ غمخواری کم ہو گئی ہے اور کمزوروں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں۔ مشرق و مغرب میں رہنے والے ہر شخص نے دوستی اور صلہ رحمی کو فراموش کر دیا ہے اور رشتہ دار بچھوؤں کی طرح ہو گئے ہیں۔ اسی لیے وہ شخص جسے بھوک ہنکائے پھرتی ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیتا ہے اور جدھر افلاس اسے لے جائے ادھر ہی چلا جاتا ہے،
اور افلاس اسے جیسے گھمائے ویسے ہی گردش کرتا ہے، اور پارا پارا جگر اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کے لوٹنے کا انتظار کیا جائے، یا وہ کسی خالی قبر کے سپرد کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ پردیس میں یہ کہتے ہوئے چلا رہا ہے کہ کہاں ہو اے میری بیوی اور اے میرے بیٹو، مجھے تمہاری جدائی نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن میں خالی ہاتھ کیسے تمہارے پاس آؤں؟ اور کہتا ہے ہائے میرا وطن، اور اس کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے اور شرم سے بولتا ہی نہیں، اور اس کا کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی بیان کردہ حقائق لکھے، پھر تیز رفتار گھوڑے کی طرح اس کی خبر اس کے وطن کی طرف لے دوڑے، اور اس کا پوشیدہ حال دل کوئی نہیں پوچھتا، اور کوئی اس کو بیوی بچوں سے ملانے میں اس کی مدد نہیں کرتا، اور نہ کوئی اسے بقدر ضرورت مال ملتا ہے تاکہ وہ فوری طور پر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر سکے۔ بعض اوقات اس کی بیٹی ہوتی ہے جو بلوغت کی عمر سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے، اور وہ اس عورت کی طرح ہو جاتی ہے جس کی جوانی کی عمر اس کے ماں باپ کے گھر میں ہی گزر چکی ہو، اور قریب ہے کہ وہ کنواریوں کے مشابہ نہ رہے، بس ایسا شخص انہی فکروں کا شکار ہو جاتا ہے اور موت کا وقت آنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ میٹھا پانی بھی اس کے حلق میں کڑوا ہو جاتا ہے اور اس پر عذاب آ جاتا ہے، پس وہ حواس باختہ چلتا ہے، گویا کہ وہ پاگل ہے، وہ قرض مانگتا ہے لیکن لوگ اسے مال کا ایک حصہ بھی نہیں دیتے، خواہ وہ انہیں اس کی تحریر بھی دے، اور وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے لیکن قوت لا یموت بھی نہیں پاتا، گویا کہ وہ قہر زدہ زمین پر چلا گیا ہے، اور وہ کسی گروہ سے حسن سلوک نہیں پاتا، خواہ وہ ان کی تعریفوں میں ساری طاقت خرچ کر دے اور احسان نہیں دیکھتا، خواہ بات کتنی ہی لمبی کر دے، وہ ان سے بھوک کی دوا نہیں پاتا، خواہ وہ اپنے افسانے کی رنگینی کو پھیلائے یا سمیٹے۔ اسی طرح اس کی ہلاک کر دینے والی رات لمبی ہو جاتی ہے اور روشن صبح طلوع نہیں ہوتی، اور اس پر رات اپنے پر پھیلا دیتی ہے جس کی مکروہات ختم نہیں ہوتی اور سیاہ زلفیں سفید نہیں ہوتی۔ یہ اس کا حال ہے جبکہ ناز و نام میں پلا اس کا بھائی ہرن کی طرح چھلانگیں لگا رہا ہے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک سوتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ عطیہ بخشنے کے لیے نہیں اٹھتا اور نہ اس کی کمر نماز کے لیے جھکتی ہے، اور اپنی سرکشیوں میں ریل کی طرح دوڑتا ہے اور اپنی جہالتوں کی اپنے تکبر کے لباس سے ستر پوشی کرتا ہے۔ اس کو یہ علم بھی نہیں کہ وطن اور بیٹے سے ملنے کے شوق کے غلبہ کے وقت جگر کے ٹکڑے کس طرح پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ وہ دولت اپنی تھیلی میں جمع کرتا رہتا ہے اور اسی سے اس کے پرمسرت چہرے کے خط و خال تمتماتے ہیں، اور اس طرح اس کی کامیابی بطور آزمائش مہیا ہو جاتی ہے اور اس کے بازو فراخ کر دیے جاتے ہیں، بس اس پر ہدایت پانے کی راہ پوشیدہ ہو جاتی ہے اور اس کی بدبختی اسے بے راہ روی اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اس کے علم اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے ہے، نہ کہ ظاہری و باطنی نعمتیں تقسیم کرنے والے خدا کی طرف سے۔ وہ اپنی عقل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جس چیز کی خواہش کی اسی کے ذریعے اسے حاصل کر لیا، اور میرے بھائیوں نے وہ مال جمع نہیں کیا جو میں نے کر لیا ہے، اور میں رسولوں پر ایمان بھی نہیں لایا بلکہ کراہت کرتا ہوں، بس اگر میں نے گناہ یا جرم کا ارتکاب کیا ہے تو کیوں مجھے عذاب نہیں دیا جاتا؟ وہ جرائم جن کی مسلمانوں میں کثرت ہے ان میں سے ایک شیاطین جیسے تکبر اور نخوت ہے، بس جو کوئی اپنے آپ کو علماء میں سے خیال کرتا ہے وہ اپنے علم کی فضیلتوں کو مختلف قسم کے تکبر اور خود پسندی سے ظاہر کرتا ہے اور دوسروں کا حقیروں اور گھٹیا لوگوں کی طرح ذکر کرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ بھی علماء میں سے ہیں تو غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور غیر کے ذکر کے وقت اپنی ناک بھون چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ذکر کو دفع کرو، وہ تو گدھے یا گورخر کی طرح ہے۔ پھر متکبروں کی طرح لاف زنی کرتے ہوئے خود اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے عاشقوں کی طرح چمٹ جائیں۔ وہ طرح طرح کے سانچوں میں ڈلتا ہے اور مختلف راہوں میں بھٹکتا ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ادباء میں سے ہے اور اہل بلاغت میں سے کوئی اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بچوں کی طرح نحو کی تراکیب اور سیغوں کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور غلطی پکڑنے کے لیے لوگوں کی قطع کلامی کرتا ہے، ایک لفظ کے اختلاف پر کتوں کی طرح اپنی کچلیاں تک نکال لیتا ہے اور اپنے آپ کو برحق اور صحیح خیال کرتا ہے۔ اسی طرح کبھی یہ شخص خیال کرتا ہے کہ وہ اطباء میں سے ہے اور مرض کی تشخیص کرنے اور دوا تجویز کرنے میں سب پر فوقیت رکھتا ہے، اور بعض اوقات فقہا کے لبادہ میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ نسخہ کیمیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر جب سواران قلم اور ارباب فضل و ہنر کے میدان میں آزمایا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی قدرت نہیں رکھتا کہ درست تحریر لکھ سکے۔
اور اس میں جس طرح چاہے تصرف کر سکے، بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے اور چوپایوں سے مشابہ ہے اور نہیں جانتا کہ ادب کیا ہے اور اس روشن طریقے سے بے خبر ہے کہ جب اس کے سامنے علاج کی غرض سے مریضوں کو پیش کیا جائے، جیسا کہ وہ بعض اوقات دعویٰ کیا کرتا تھا، تو اس کو اتنی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ سکتہ اور نیند میں فرق کر سکے۔ بسا اوقات وہ تپدق کو بلغمی بخار اور انطباق مری کو ذبح خیال کرتا ہے، اور سبل یعنی اشوب چشم کو سلاک، پلکوں کا جڑنا اور دمہ کو خناق کا نام دیتا ہے۔ بدن کو گرمی پہنچانے کے مواقع پر گرمی ختم کرنے والے اور معدہ کو ٹھنڈا کرنے والی دعائیں استعمال کرتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ مریض کو بہت سا سلاد، کافور اور دھنیا دیا جائے، اور آب جو اس کے لیے بہترین غذا سمجھتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ مریض گوشت، گرم مسالوں سے پرہیز کیا کرے اور گرم چیزوں میں سے کسی کے قریب بھی نہ جائے۔ بس مریض کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر شرمگاہ تک اس کے بدن میں ٹھنڈے ورم پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض دبائے میں پیٹ زیادہ پھول جاتا ہے، یا کھانسی کی شدت سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے، یا حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور بیمار فوراً مر جاتا ہے۔ بس ان جیسے طبیبوں کی وجہ سے ہی قبریں زیادہ ہوتی ہیں اور آبادیوں کی رونق کم ہو جاتی ہے، اور جو لمبا عرصہ ان کے زیر علاج رہا تو اسے تو موت سے چھٹکارا نہیں۔ کتنی ہی آنکھیں ہیں جو انہوں نے پھوڑ دیں، اور کتنی ہی ٹانگیں ہیں جنہیں انہوں نے لنگڑا کر دیا، اور کتنے ہی بچے ہیں جنہیں چیچک اور خسرا ہوا تو انہوں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان بچوں کو دفن کیا، اور وہ ان حکیموں کے ہاتھوں اپنی موت کی وجہ سے نجات پا گئے۔ مریض انہیں مرغن غذائیں کھلاتے ہیں، خواہ ان کے اپنے کھیتوں میں جھاڑیاں ہی اگی ہوں۔ وہ ان کی بکریوں اور گائیوں میں سے ہر دودھ دینے والی کا اس قدر دودھ پی جاتے ہیں کہ دودھ کم ہو جاتا ہے اور تھن خالی ہو جاتا ہے۔ پھر ان مریضوں کو حسرت کے ساتھ موت آتی ہے، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جدائی کے وقت ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کبھی یہ جھوٹے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بانج عورت کو کثیر الاولاد بنا دیں گے، اور بنجر زمین کو تیزی سے نشو و نما پانے والی اور لہلاتے کھیت والی بنا دیں گے۔ وہ لوگوں کو بیٹیاں اور بیٹے دیں گے، خواہ وہ 80 سال کے ہو گئے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ ان کی دعا سے ماں باپ کی آخری اولاد ہوتے ہوئے بھی مزید بھائیوں کو دیکھے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم مرض کو بڑھنے سے روکتے ہیں، اور مریض کو کمر کے جھک جانے کے بعد بھی کھجور کے درخت کی طرح سیدھا کر دیتے ہیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ کھانا اسے ہضم ہو جائے اور ہڈیاں مضبوط ہوں تو چاہیے کہ وہ ہماری معجون کبیر کھائے۔ بس وہ ایک ہفتہ میں اس کی تاثیر دیکھ لے گا، اور جب لوگ اس کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو صرف نقصان ہی دیکھتے ہیں۔ بس وہ جان لیتے ہیں کہ اس آدمی نے محض جھوٹ بولا ہے، اور اس کے بعد اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اسے آر نہیں سمجھتے، اور فریب کاری سے جھوٹ کا گنبد بناتے ہیں۔ اسی طرح جب ان میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فقیہ اور محدثین میں سے ہے تو آخر کار یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جاہل ہے اور دین کا علم نہیں رکھتا۔ عالم اور جاہل، تندرست اور سل کا مریض پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اور میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ میں نے انہیں آزمایا اور انہیں مردہ کی طرح پایا۔ وہ اکاذیب کبیحہ میں یکتا ہیں، اور اونٹ کی طرح ان کے بدن پر طاعون کے پھوڑے ہیں۔ وہ اتنا کھاتے ہیں کہ معدہ ان پر الٹ پڑتا ہے اور فرش پر ہی کہہ کر دیتے ہیں۔ وہ حق اور اس کی طلب سے دور ہو گئے ہیں۔ بس آج نہ وہ شمع کی طرح ہیں اور نہ پروانے کی طرح۔ انہوں نے ملت اسلامیہ اور حسین و جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترک کر دیا، اور اس طرح گرے جیسے مکھیاں پیپ والے زخم پر گرتی ہیں، اور جب ان سے ان کی گندگی دور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس صبر ہے اور نہ پرہیزگاری۔ اللہ کی قسم، انہوں نے نفس اور اس کے تسلط کی اطاعت کی، اور شہوات اور ان کے شیطان کی عادت اختیار کر لی۔ وہ دولت مندوں، آسودہ حالوں، خوش نصیبوں اور ذمہ داروں کے دروازوں کے چکر لگاتے ہیں، اور کتنے ہی ان میں سے ایسے ہیں جو صبح کی نماز کی بجائے صبح کی شراب اور نماز عشاء کی بجائے شراہیوں میں موجود شام کی شراب کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور شرح الوقایا اور ہدایہ پڑھنے کی بجائے زانی اور بدکار عورتوں کی طرف اور عمدہ شراب کے ساتھ بکروں کے کباب کھانے کی طرف مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں واعظوں میں سے ایک شخص تھا، لوگ اسے صالحین اور موحدین میں سے سمجھتے تھے۔ بس اتفاق یوں ہوا کہ ایک شخص زیارت کرنے والوں کی طرح اچانک اس کے پاس چلا گیا، تو اسے اپنے فاسق ساتھیوں کے ساتھ شراب پیتے پایا تو اس شخص نے کہا کہ اے لعنتی، تیرا عمل یہ ہے اور تیرا قول وہ؟ تو اس نے جواب دیا اور تعجب میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا عالم دکھاؤ جو شراب نہ پیتا ہو
یا زنا اور موسیقی سے اجتناب کرتا ہو۔ اسی طرح میرے گاؤں کے قریب ایک اور عالم تھا، وہ میرے رتبہ کا انکار کیا کرتا تھا، بس اس نے ایک کافر کی مجلس میں شراب پی جو اسلام سے رغبت رکھتا تھا، تو کافر نے اسے لعنت ملامت کی اور کہا اگر آئمہ اسلام ایسے لوگ ہی ہیں تو میرا کفر میری دنیا کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں کمینوں میں شامل ہو جاؤں۔ حاشیہ ختم۔ وہ خوبصورت، ماہر فن اور شہرۂ آفاق عورتوں کے نغمے سننے کی طرف مائل ہو گئے، اور جب سامان کم ہو گیا اور سرمایہ ختم ہونے لگا اور سفلہ ہم نشین بھاگ گئے اور جیب خالی ہو گئی اور ان پر دروازے بند کر دیے گئے، تو صوفیاء کے اشعار کا پھندہ لیے واعظ و نصیحت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تا مال و دولت کے ایام ان کی طرف پھر لوٹ آئیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ واعظ کی مجلسوں میں طاعون زدہ اونٹ کی طرح چلاتے اور بلبلاتے ہیں، حالانکہ دل میں آسودگی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور آنسو رخساروں کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جزا سزا کے دن کے خوف سے رو رہے ہیں، جیسا کہ یہ متقیوں کی سیرت ہے، باوجود یہ کہ وہ صرف شراب اور ہم پیالہ نازک بدن عورتوں کی جدائی سے رو رہے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ خوشی کم ہو گئی ہے اور شراب ایک خواب کی طرح ہو گئی ہے، اور اسباب معیشت کے فقدان کی وجہ سے جو ان پر وحشت طاری ہے وہ انہیں رونے پر اکساتی ہے، اور نیز یہ کہ انہوں نے فراخی کے دنوں کے دوست اور حلقہ شراب کے ہم نشین بھی کھو دیے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو 14ویں کے چاند جیسا خیال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ وہ مجلس میں صدر نشین ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مولوی یا فقہا اور محدثوں کا نام دیتے ہیں، اور جو انہیں ان ناموں سے نہ پکارے تو اسے گالیاں دیتے ہیں، اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ نہ تو وہ طبعاً عرب ہیں اور نہ ان میں ادبی ذوق ہے۔ میں نے انہیں بار بار بلایا اور ان کا ہر طرح سے تجربہ کیا، اور میں نے ان کے سامنے اپنا کلام پیش کیا اور انہیں اپنا عمدہ کلام اور حسن نظام دکھایا اور کہا کہ یہ میرے صدق کی دلیل ہے اور میری حجت اور میری تلوار ہے۔ اگر تم میرے مقام کا انکار کرتے ہو تو اس جیسی مثال لاؤ، تو وہ ایسے بھاگے جیسے سانپ بہادروں کے اسلحہ سے بھاگتا ہے۔ انہوں نے عورتوں کی طرف آنکھوں میں سرما لگانے، خوشبو لگانے، کنگھی کرنے اور زر جمع کرنے کے ہیلوں کو عادت بنا لیا ہے۔ ان میں سے بعض عورتوں کی طرح بالوں کی مینڈیاں بنانے اور جوڑا بنانے میں رغبت رکھتے ہیں، اور اپنی زلفوں کو تیل لگاتے ہیں اور اپنی مجتمع زلفوں کو ہر وقت خم دیے رکھتے ہیں، اور علم کی مجالس سے بگوڑے غلام کی طرح بھاگتے ہیں۔ مزید برآں تو ان میں حلم کا نشان تک نہیں پائے گا، اور جب ان کی مسجد میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے جو مثلاً اپنے بالوں کو خضاب لگاتا ہے اور کسی چیز سے سیاہ کرتا ہے تو وہ اس پر کتوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں، یا ایسے جیسے کفار جنگ احزاب میں حملہ آور ہوئے تھے اور اسے درندوں کی طرح نوچتے ہیں۔ بارے خدایا، یہ ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز بطور ہدیہ پیش ہو یا ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ بڑھایا جائے۔ یہ وہ قوم ہیں جو کمزوروں کو زبان سے کھاتے ہیں اور زور آوروں سے بزدلوں کی طرح بھاگتے ہیں، اور جب کوئی ان سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجتمع کر لیتا ہے اور ترکش تیر اور ہاتھ دکھاتا ہے تو گدھوں کے بھاگنے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ شخص جس پر حملہ کیا گیا ہو وہ گروہوں پر غالب آ جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ کمزوروں کی طرف طوفان کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں، اور ان کا سپولیہ صرف اژدہے کو دیکھ کر ہی خوف زدہ ہوتا ہے، اور وہ صرف روٹی اور سیخ کباب کی خاطر ہی مدارات سے پیش آتے ہیں۔ وہ بسیطہ ہڈیوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اس معمور کا انکار کرتے ہیں جو مابوس کیا گیا اور اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ وقت دین کی نصرت اور کمینوں کو دفع کرنے کا وقت ہے اور اسلام کا سورج غروب ہونے کو ہے؟ بلکہ انہوں نے اقارب کی محبت اور لذات کی خاطر حق سے دشمنی کی۔ انہوں نے اس دنیا اور اپنے تعلقات مودت کو ترجیح دی۔ وہ اس دنیا اور اس کا بلند مرتبہ چاہتے ہیں۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ اس دنیا کے دسترخوان پر بچا کھچا کھانا حاصل کر لیں۔ بس افسوس، صد افسوس کہ اکابرین کی موت کے بعد وہ سر بریدہ کی طرح باقی رہ گئے ہیں، اور اسلاف کے بعد کوئی جانشین نہیں ہوا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فقہ، حدیث اور ادب میں سب پر فوقیت لے گئے ہیں اور ہر قسم کی بلندی سے دوڑے آ رہے ہیں، جبکہ دین کے حقائق کی انہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور شرع متین کے باغوں پر کوئی نظر بھی نہیں، اور نہ انہیں قدرت دی گئی ہے کہ وہ روشن عبارت لکھ سکیں، اور نہ یہ قوت کے اچھوتے رسالہ کی نقاب کشائی کر سکیں۔ میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں پاتا جو تحریر میں میرا سامنا کر سکے اور فصیح و بلیغ انشاء پردازی میں میرا مقابلہ کر سکے، اور میں نے انہیں بارہا کہا ہے
کہ میں اس زمانہ کے ادیبوں میں ماہر یگانہ ہوں اور معارف قرآن کے علم میں یکتا ہوں، اور مجھے اولین اور آخرین سب پر غلبہ حاصل ہے، خواہ معروف فصیح و بلیغ خطیب صاحبان وائل ہی مجھ سے مقابلہ کا طلبگار ہو۔ حضرت اقدس حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، جو کچھ میں نے بیان میں اپنی بلاغت کے کمال کے بارے میں دعویٰ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد ہے۔ یقیناً وہ تو جلیل الشان، عظیم روشنی والا اور زبردست برہان والا معجزہ ہے، اور وہ لطافت بیانی اور عظمت معانی اور بار بار چمکنے والی بجلی کی طرح ہر جگہ دو روشنیوں یعنی حسن بیان اور معارف نویسی کے الزام میں ہر ایک پر فوقیت لے گیا ہے۔ لوگوں نے اس میں اختلاف تو کیا، لیکن اس جیسا کوئی خوشنما درخت نہ دکھا سکے جس کی ایسی حلاوت اور ملاحت ہو۔ کوئی رویدگی اس کی سرسبزی اور شادابی کو نہیں پہنچ سکتی، خواہ وہ تر و تازگی اور سرسبزی میں کمال درجہ تک پہنچی ہوئی ہو۔ جو شخص اس کائنات میں اس کے سوا کسی دوسرے کلام سے وہی روشنی طلب کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو قبروں میں دبی ہوئی ریزہ ریزہ ہڈیوں سے گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بس حق یہ ہے، اور حق ہی میں کہتا ہوں، دونوں جہانوں کے پروردگار ہمارے خدا تعالیٰ کی کتاب جیسا کوئی نسخہ کتاب نہیں پایا جاتا۔ بس جیسا کہ ہر جہت سے کمال صرف حضرت کبریا سے مخصوص ہے، بس اسی طرح حسن ہر پہلو سے اسی روشن صحیفہ سے مخصوص ہے، مگر جو بھی اس کے علاوہ ہے وہ عیب اور نقص سے خالی نہیں، خواہ وہ نابغہ، زبیانی یا صاحبان وائل کا کلام ہو۔ اگر تو ان میں سے کسی کے کلمات میں سے ایک فقرہ چمکدار اور نرم رخسار کی طرح پائے گا تو دوسرا فقرہ چھوٹے اور چپٹے ناک کی طرح پائے گا، اور اگر ایک لفظ سفید و سیاہ خوبصورت آنکھ کی طرح ہے تو دوسرا رات کو نہ دیکھ پانے والی اونٹنی کی طرح پائے گا۔ اگر تو ان کے قافیے اس طرح متوازن پائے کہ جس طرح سڈول عورتوں کے اعضاء، تو اس کی ردیف ایسی پائے گا جیسے وہ سرین جس کی بناوٹ میں خلل آ گیا ہو اور حالت استقامت پر نہیں رہے ہیں۔ قرآن تو اس خوبصورت وجود سے مشابہ ہے جس کے دانت تو ہر وقت چمک سے مزین اور اس کے رخسار دلکش سرخی سے آراستہ پائے گا، اور اس کی انگلیوں کو نزاکت سے درخشندہ، اور اس کی کمر کو آزار بند کی طرح پتلی، اور اس کے ابرو کشادگی کے ساتھ روشن، اور اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے والے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں نیم باز مست، اور اس کی ناک بلند اور متوازی ہے، اس کی پیشانی زلفوں کے ساتھ اسیر کرنے والی، اور اس کی آنکھ اپنی خوبصورت سفیدی اور سیاہی کی بدولت غلام بنا لینے والی پائے گا۔ بس یہ وہ 10 اعضاء ہیں جن کا حسن بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن میں پایا جاتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ پھر حضرت اقدس فرماتے ہیں، بس جب میں نے ان میں سے اس میدان میں مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو کوئی بھی میرے مقابلہ کے لیے نہ آیا، اور وہ عورتوں کی طرح چھپ گئے۔ ان کی مجال نہ تھی کہ اپنی جواں مردی دکھاتے یا اپنی زنبیل میں سے اچھی یا ردی کھجوریں یعنی اپنے اعلیٰ یا ادنا کلام کا نمونہ پیش کرتے۔ حاصل کلام یہ کہ وہ شر میں شیطان کے ذل ہو گئے ہیں، اور ان میں رتی ور خیر نہیں، بجز جہالت کے وہ کچھ نہیں جانتے، اور وہ عادات میں درندوں سے مشابہ ہیں۔ انہوں نے ہمدردی اور میل جول کے مادہ کو ضائع کر دیا، گویا انہوں نے جنگل کو اپنا وطن بنا لیا ہے۔ اگر وہ دیکھیں کہ کسی سے جہالت کی چھوٹی سی بات بھی صادر ہو گئی ہے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دیں، بلکہ وہ اس لغزش پر اسے گالیاں دیتے ہیں یا اسے کافروں میں داخل کر دیتے ہیں، اور جیسے ذمہ دار دیہات اور درخت کی شاخوں پر لڑ پڑتے ہیں، یہ علماء بھی ضیافت اور شوربے کے پیالے پر جنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ دانوں کی خاطر دوستی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر پھلوں کے رس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مردوں پر تنازع کرتے ہیں اور بد نیتی سے میت کے کپڑے لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے حریف کو تلوار کی طرح زبان دکھاتا ہے، غصہ سے اپنی کچلیاں نکالتا ہے اور دانت پیستا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کا پیشہ منحوس ہے، اور بڑے بڑے کاموں میں ناکامی کی تلخی اور پریشانیوں کی جنگیں ان سے جدا نہیں ہوتی۔ عمر بھر تہی دستی ان کے لازم حال رہتی ہے، اور ان کا صحن ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ جیسے کسان کھیت سے ایک گنا توڑنے پر غصہ سے بھڑک اٹھتا ہے اور اکھیڑنے والے کو پکڑ لیتا ہے اور بعض ہڈیاں توڑ دیتا ہے، اسی طرح جو جرم انہوں نے سرکشی سے کیا ہو اس میں اگر کوئی انہیں بری خیال نہ کرے اور ان کے خلاف ایماناً گواہی دے دے اور بیان میں ان کی مخالفت کرے تو وہ اسے مارتے ہیں، اور گروہوں کی صورت میں اور اکیلے اکیلے بھی اس پر پل پڑتے ہیں۔ اور اگر
وہ ان جنگوں کے وقت مغلوب ہو جائیں تو ان حوادث میں اپنے سرگنوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیتے ہیں، حالانکہ ان کو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ ظلم کی جزا مغفرت سے دیں اور بدی کی احسان سے۔ یہ وہ قوم ہے جنہیں اخلاق کا نمونہ دکھانے کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے سوائے بدی اور دشمنی کی خصلتوں کے کچھ نہیں دکھایا۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے بہت کوشش کی اور تیزی کی، ہر حد سے تجاوز کر گئے۔ اے کاش ان کی بجائے درندے میرے دشمن ہوتے، یہ غیر حاضر کا گوشت کھاتے ہیں لیکن مقابلہ کے لیے باہر نہیں نکلتے، گویا وہ ہرن ہیں جو تلوار کی تیز دار سے ڈرتے ہیں۔ وائے حسرت اس زمانہ پر کہ عمراء شراب، موسیقی، عورتوں اور قمار بازی کی طرف راغب ہو گئے ہیں، اور علماء جھوٹ اور افسانہ گوئی کی طرف۔ انہوں نے حکمت یمانی کو ترک کر دیا اور کھجور کی بجائے گٹھلی پر راضی ہو گئے، اور ان میں سوائے کبر و ناز سے چلنے اور اچھلنے کودنے کے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اونٹوں کا گلہ، گندم، چاول اور چنوں کا کھلیان اور فارغ البالی ہو۔ انہیں دین کی سربلندی اور گمراہی کے گھاس پھوس کی بے کنی میں کوئی رغبت باقی نہ رہی۔ ان کے سروں کے پیالے کبر سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی محبت کی حفاظت، اسے پسند کرنے اور ترجیح دینے پر قسمیں کھا رکھی ہیں۔ وہ مجھے اللہ کے دشمنوں میں سے سمجھتے ہیں، گویا انہوں نے میرے سینے کے رازوں پر اطلاع پا لی ہے، یا انہوں نے جان لیا ہے جو میرے دل میں چھپا ہے۔ اور میں نے ان سے وہ دیکھا جس نے مجھے جہد البلا یعنی سخت مصیبت کا مفہوم سمجھا دیا۔ انہوں نے مجھے حکام کی طرف کھینچا اور مجھے آگ پر کھڑا کر دیا، بس نہ مجھ پر سرما آیا اور نہ گرما، مگر میں ان کی زنجیروں میں جکڑا ہوا چلتا رہا۔ انہوں نے توہین کے لیے ہر احمق اور اوباش کو مجھ پر مسلط کر دیا تاکہ وہ مجھ سے برا سلوک کریں اور شیطان لعین کی طرح میری قوم میں فساد برپا کر دیں۔ پھر اس کے باوجود جو انہوں نے کیا اس پر معذرت بھی نہیں کرتے، اور نہ اپنے کیے پر ندامت ظاہر کرتے ہیں، بلکہ گمراہی میں بڑھ گئے ہیں اور اعلانیہ جنگ اور دشمنی کے لیے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے صلح و آشتی سے اعراض کیا، میری تحقیر کی اور مجھے گھٹیا خیال کیا، اور کہا کہ جاہل ہے، عربی نہیں جانتا، بلکہ ناخواندہ ہے، ایک سیگا عربی کا نہیں آتا۔ بس جب ہم نے ان کے مقابلہ پر سخت اقدام کیا، وہ ایسے بھاگے جیسے گدھے شیر سے یا بزدل تیر سے بھاگتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ دیکھا جو بچہ خوف طاری ہونے کے وقت دیکھتا ہے، یا چڑیا عقاب سے جب وہ اس پر پہاڑوں کی چوٹیوں سے جبڑتا ہے۔ وہ مجھے بے سینگ بکری جیسا خیال کرتے تھے، مگر جب انہیں ہم سے سینگ کی چبھن پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ تو سینگوں والی گائے ہے۔ اور ان میں سے جو میری طرف مسلح ہو کر آیا تو میں نے اسے ٹنڈ منڈ درخت کی طرح بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کتوں کو بے گناہوں کے گوشت پر چھوڑ دیا اور افطراء سے دین کو نقصان پہنچایا۔ بس ان کی جزا تو یہ تھی کہ ان کو تازیانوں کا نشانہ بنایا جاتا اور کوڑے مارے جاتے، یا انہیں نیزے مار کر اور سخت کلامی سے مجروح کیا جاتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈرائیں، اور میں ان سے کیوں کر ڈروں؟ وہ تو خود میرا شکار ہیں۔ وہ لوگوں کو فاسق قرار دیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ صادقوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ میدان میں کھڑے نہیں ہوتے اور چوہے کی طرح فرار ہونے کے لیے اپنے لیے 70 سوراخ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے زبان بند رکھنے پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا اور اسے عہد کیا تھا، بس کتنی جلدی انہوں نے اسے بلا دیا۔ یقیناً کبر ان کی رگوں اور ہڈیوں میں سرایت کر چکا ہے اور شریانوں کو بھر چکا ہے، بس ان کے بس میں نہیں کہ باز آ جائیں، خواہ وہ پختہ قسمیں کھائیں۔ انہوں نے آسمان والوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحدوں پر لشکر جمع کیے، ہم پر سختی کی اور استہزاء سے پیش آئے، اور علم ہونے کے بعد دیدہ دانستہ جاہل بن گئے، اور بصیرت کے بعد اندھے بن گئے، گویا کہ وہ بلند جگہ سے پھینکے گئے یا پھلوں کی فراوانی کے باوجود بھوکے مر گئے۔ اسی وجہ سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفلا اور گٹھیا کا نام دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدی کے اعتبار سے آسمان کی چھت کے نیچے ان کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہوں کو ہر پہلو سے اختیار کیا، اور دنیا میں تو کوئی فاسق نہیں دیکھے گا جس کا نمونہ ان میں نہ پایا جاتا ہو، بلکہ ان میں درندوں اور چوپایوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ نیکی پر گندم کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ایک دانے کے لیے یا بلی کی طرح دودھ کے لیے اللہ کی محبت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ان میں غضب کے مواقع پر جنون کے آثار دیکھتا ہے۔ وہ اپنی آرزوؤں کی خاطر مختلف قسم کی موتیں مرتے ہیں۔ ان کے شب و روز غیبت، گالی گلوچ، دشنام دہی اور چغل خوری میں گزرتے ہیں، اور ان کے سینے کینہ، بغض اور دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان کی زبانوں کو لہراتے نیزوں
یا سونتی گئی تلواروں یا سیدھے کیے گئے تیروں یا تیز کی گئی چھریوں یا آسمان سے نازل شدہ آفت کی طرح پائے گا۔ وہ امراء کے سامنے تو سجدے کرتے ہیں اور غریبوں کی کھوپڑی کھا جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ذکر کیا جائے کہ فلاں شخص علماء کو نوازتا ہے اور جو اس کے پاس آئے اس کی جیب بھر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ قوم کے دولت مندوں اور معززین میں سے ہے، تو وہ بصر و چشم اس کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، آپ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، بس ہمیں بھی صدقہ دے اور ہمیں افلاس کی میل سے پاک کر۔ مگر جہاں تک قوم کے غرباء کا تعلق ہے تو وہ ان غریبوں کا خون پیتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور اگر ان علماء میں سے کسی کو اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ ہمسائے کو اذیت دیتا ہے اور ظلم کرتا ہے، رحم نہیں کرتا اور نہ ہی پناہ دیتا ہے، بلکہ اگر اس کو موقع مل جائے تو اسے گرم پانی پلاتا ہے، خواہ وہ قریبی گہرا دوست ہی ہو۔ وہ منافقانہ طرز عمل سے باز نہیں آتے، خواہ یہ معاملہ شریک دوست کے ساتھ ہی ہو، اور آرزوئے نفس کے لیے ہر کام میں کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتا ہے، نہ دوست کو چھوڑتا ہے اور نہ بھائی کو، اور جو ہر قسم کی نعمتوں کے ساتھ اس پر احسان کرے اور اسے نعمتوں اور احسانات کا جام پلائے تو بدلہ میں اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کرتا، خواہ وہ ساتھی ہو یا قرابت داروں میں سے ہو۔ وہ کسی پر پانی کے ایک ڈول سے بھی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود پسندی اور تکبر سے دوسروں کے احسان کثیر کو کم تر شمار کرتا ہے۔ جب وہ کسی رفیق کی نیکی اور احسان دیکھے یا مہمان سے کوئی تحفہ پائے تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جیسا کہ صلحاء کی سیرت ہے، بلکہ تیوری چڑھائے ہوئے اسے قبول کرتا ہے اور کمینے لوگوں کی طرح اعراض کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو سرما ہو یا گرما، وہ خدمت، دلی تواضع اور نرم گفتگو سے اس کی تکریم نہیں کرتا، اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے رات کہاں گزاری اور کیا کھایا، بلکہ اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے اور وہ شیطان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ دولت مندوں میں سے ہو جائے تو لوگوں کو اپنی بخشیش سے محروم رکھتا ہے، خواہ وہ اس کے آشنا ہی ہوں۔ یہ ان کے حالات ہیں اور قریب ہے کہ ان کی جہالتیں معدوم ہو جائیں، کیونکہ میں جھوٹ کے لیے موت اور خوف زدہ کے لیے تعویذ ہوں۔ میں خدا رحمان کا حربہ ہوں اور جزا سزا کے مالک خدا کی حجت ہوں۔ میں دن ہوں، سورج ہوں، راستہ ہوں، میری ذات میں تمام نوشتے پورے ہوئے اور میرے ذریعہ ہی سب باطل چیزیں باطل ہوئیں۔ میں ہی وصف بیان کرنے والا اور میں ہی موصوف ہوں۔ میں ہی اللہ کی بے نقاب پنڈلی ہوں، اور میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قدم ہوں جس پر مردے اٹھائے جائیں گے اور جس سے گمراہیاں مٹائی جائیں گی۔ دن چڑھ آیا ہے، بس دیکھنے والا دیکھ لے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اس کا سایہ فراخ ہے۔ ہم جو بھی چادر اوڑھتے ہیں وہ خوبصورت لگتی ہے۔ ہم توفیق یافتہ ہیں، کلمے ہم سے موافقت کرتی ہیں، گویا وہ نیزے ہیں۔ جو بھی ہمارے مقابل پر آئے گا وہ ذلیل ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل ہے۔ ہماری متاع کبھی حقیر نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ وہ عرفان کے نور سے ہے۔ ہماری عزت کبھی پامال نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی عزت سے وابستہ اور ہمارے مددگار خدا کی عزت کا ذل ہے۔ اے میری قوم کے بیٹو، اپنے بغض کچھ تو کم کر دو، کیونکہ تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ حضرت کبریا سے جنگ کر سکو۔ یقیناً میرے نشانات روشن ہو گئے اور میری علامات ظاہر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی نشانات سے ان کی ناکیں خاک میں ملا دیں اور ید بیضاء کی چمک دمک کے کوڑے سے سرکش گھوڑوں کو مطیع کر لیا۔ اور تم دیکھتے ہو کہ ہمارے گھوڑے دشمنوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے باز چڑیا پر یا عقاب خوف زدہ کوے پر۔ پس وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک سے اپنی زبانوں کو روک لیا۔ پس زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لے کہ کیا تو کوئی ایسا پادری دیکھتا ہے جو نشانات طلب کرتا ہو، یا میدان میں کھڑا ہمارے خیر الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ منکر مر گئے اور جھٹلانے والے قبر میں داخل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریباً 100 یا اس سے بھی زیادہ نشانات دکھائے، اور کفر کے قلعے فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کلید دی گئی۔ آج وہ لوگ جو اسلام پر حملہ کیا کرتے تھے مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حربہ نے ان کے گوشت گلا دیے، پس ان کے سردار ہڈیوں کی طرح ہو گئے۔ پادریوں کے پاس اتنا مال تھا جو انہیں متکبر بناتا تھا، اور وہ ہلا گری تھی جو انہیں انگیخت کرتی تھی، اور لوگ جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ان پادریوں کے لیے حاضر کر دیتے تھے، اور جو کچھ ان کے علاقہ میں تھا وہ بھی ان کو پیش کر دیتے تھے۔ مسلمان فلسفیانہ اعتراضات، نیچری شبہات، عیسائی علماء کی نکتہ چینی
اور ان عیسائی پادریوں کی عصمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو آلودہ کرنے کی رغبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی اور رحمان خدا کے صحائف کی کسر شان کرنے کے مقابل مسلمان عاجز آ چکے تھے۔ یہ سب کچھ بہا لے جانے والے سیلاب کی مانند تھا جس نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ہر نفس نے قسم قسم کے وساوس کو جنم دیا، دل ڈر گئے اور بے قراریاں شدت اختیار کر گئیں۔ شیطان نے مسلمانوں کے ایمان کے گرد چکر لگایا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان کے دلوں سے مومنوں والا نور نکال دے۔ اس نے اپنی چاندی اور اپنے چمکدار شفاف پانی اور اپنے نیزوں اور اپنی تلواروں اور اپنی بدیر اور جلد ملنے والی متاع، اپنے سواروں اور اپنے پیادوں، اپنے صحت مندوں اور اپنے لاغروں، اپنے نیزہ زنوں اور اپنے تیر اندازوں کے ساتھ ان کا قصد کر لیا تھا۔ اس کے لشکر نے ان پر سختی کی اور ہر بہادر سوار ان کی طرف اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جاتے اور ان کے دانتوں کے نیچے پیس دیے جاتے اور ان کے نیزوں سے پارا پارا کر دیے جاتے۔ وہ مسلمان اس حالت میں متردد اور مبہوت تھے، وہ گڑھے کے کنارے پر سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ بس اس وقت رب العزت نے ان کی طرف نظر کی اور انہیں رحمت کے ہاتھ نے تھام لیا۔ زمین کسی اور زمین سے بدل دی گئی اور اس کے زیریں کو بالا کر دیا گیا، اس کے غلاموں کو آقا بنا دیا گیا۔ ان عیسائیوں کی سب افواہیں جھوٹی ثابت ہوئیں، کافروں کے پرندے ذبح کر دیے گئے اور پر کاٹ دیے گئے۔ ہم نے ان پر حجت تمام کی اور بارہا انہیں لاجواب کر دیا، یہاں تک کہ میدان ہمارے ہاتھ رہا اور دشمنوں کے لیے سوائے فرار کے کوئی راہ نہ بچی۔